والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. پانی اتنی جلدی آنکھ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹاتا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا صدارت اور اسپانیات اور شریعت سرمایہ جعفر سنت فاضل جلیل امام حضرت علامہ مولانا سجادہ نئی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. قرآن اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کریم نے فرمایا جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو ایمان اسی کا بڑھے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا. قرآن اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن سن کے دل خوش ہو تو شکر کرے سینے میں ایمان ہے. قرآن سننے کو دل چاہے تو شکر کرے آپ کے دل میں ایمان ہے. اور اگر تلاوت ہو رہی ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ جلدی ختم ہو تو پھر فکر کریں کہ میرے سینے میں ایمان ہے یا نہیں. 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے قرآن سنا تو محبوب آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. یہ آیت بتا رہی ہے جب کوئی شخص قرآن سنتا ہے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، حق کا پتہ چلتا ہے تو دل پسیج جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ تو مفسرین نے لکھا یہاں ذکر سے ایک مراد ہے قرآن. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل قرآن کے لیے نرم ہو جائیں؟ حضور نے پتھر پانی پہ تیرایا ہے. اس معجزے میں ہمارا ایمان ہے لیکن یہ معجزہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. حضور نے درخت زمین پہ دوڑایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اس معجزے کو لیکن یہ معجزہ ہم نے دیکھا نہیں. حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں. اس معجزے پہ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اسے لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں. کوئی ایسا معجزہ ہے جسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں. قرآن وہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے سامنے
سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، بے شمار معجزات عطا کیے، پر حضور کو جتنے معجزے اللہ نے دیے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، چاند 2 ٹکڑے کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، پر اس سے بڑا معجزہ قرآن۔ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر کے وقت پہ لانا بہت بڑا معجزہ ہے، پر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا اس سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ پتھر پانی پہ تیرانا، درخت زمین پہ دوڑانا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لینا، یہ بہت بڑے معجزات ہیں، پر ان سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ حضور کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ باقی معجزات پہ ہمارا ایمان ہے، ہم انہیں کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ معجزات دیکھے نہیں۔ قرآن وہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فیض نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ آمین زور سے کہیں آمین۔ کیونکہ میرے ذہن میں ایک حدیث آئی تو میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں آپ تک وہ حدیث پہنچانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، پورا قرآن تو بہت بڑی دولت ہے نا، جو آدمی صرف سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے یہ محبت اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، حبوں کا ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی محبت بہت بڑی دولت ہے۔ درس قرآن اسی مقصد کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ کہیں ہم مجرمانہ غفلت کا شکار کریں، کہیں ہم پہلی قوموں کی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ان لوگوں کی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک تو نہیں کر رہے جنہیں اللہ نے کتاب دی انہوں نے قدر نہیں کی۔ قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم گناہگار ہیں، ہمیں ایک آسرا ہے کہ قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت کسی شخص کی شفاعت نہ کریں تو حضور کو اختیار ہے، حضور جو شفاعت کریں گے وہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ کسی کی شفاعت کریں۔ وہ کتنے بدبخت ہیں جن کی شکایت حضور اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ 19واں پارہ پہلا رکوع، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے دنیا میں قرآن چھوڑ دیا، قیامت کے دن حضور کی شکایت اللہ کی دربار۔ آپ لوگ جو درس قرآن میں آئے بیٹھے ہیں، آپ یقیناً ان میں نہیں ہوں گے جن کی شکایت حضور کریں گے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں یا آگے پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ان میں نہیں ہوگا۔ ان میں کوئی کام بھی آپ نے کر لیا، یعنی قرآن پڑھتے ہیں آپ، تو تب بھی آپ اس گروہ سے نکل گئے جن کی حضور شکایت کریں۔ میرے آقا کریم نے صحابہ کے 4 استاد مقرر کیے، فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ کتنے استاد مقرر کیے؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان 4 صحابہ کو حضور نے معلم بنایا، استاد بنایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ اب مجھے بتاؤ، جن کے لیے حضور نے استاد بنایا ہے کہ لوگ ان سے قرآن سیکھیں، وہ کون ہے جنہوں نے سیکھنا ہے؟ وہ عربی ہے، قرآن ان کی مادری زبان میں آیا ہے، ان کو بھی ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی۔ ہم تو اردو لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کو اصول تجوید کے تحت بھی نہیں پڑھتے، پر جو عربی جو ہے ہی اہل عرب جن کی زبان میں قرآن اترا ہے، ان کے لیے بھی حضور نے استاد بنایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ پتہ چلتا ہے جو اہل زبان ہے نا، عربی جن کی مادری زبان ہے،
انہیں بھی قرآن سیکھنا چاہیے۔ جائے کہ ہم جیسے لوگ جو قرآن پڑھتے اردو لہجے میں ہیں، ان میں جو پہلے استاد حضور نے مقرر کیے نا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے، 8 رکعت، اور تہجد میں قرآن مسلسل پڑھتے تھے۔ روزانہ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے اور 8 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے۔ ابی بن کعب کس نماز میں روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تہجد۔ 8 رکعتیں روز تہجد پڑھتے اور 8 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے۔ جب وہ 8 دنوں میں تہجد کے دوران قرآن مکمل پڑھ لیتے ہیں تو مہینے میں کتنے ختمات ہوئے؟ 4۔ حضرت ابی بن کعب مہینے میں 4 ختمے قرآن نماز تہجد میں کرتے ہیں۔ انہیں حضور نے استاد بنایا تو اس کی کئی حکمتیں ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا خاص تعلق۔ ہم تو سال بعد 1 مہینہ آتا ہے رمضان، اس میں بھی 20 تراویح ہیں، پورا مہینہ ہے، ہم پورے مہینے میں ایک قرآن نہیں سنتے۔ اور صحابی وہ ہیں جو نماز تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پورا سال پڑھ رہے ہیں، پورا سال نماز تہجد۔ میں کئی ایسے آستانوں کو جانتا ہوں پاکستان میں، ایسے آستانے آج بھی موجود ہیں جہاں نماز تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں تو پاکستان میں بہت سے آستانے ہیں جہاں تہجد میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اوابین میں بھی پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ماحول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں خود کئی جگہ پہ شامل ہوا ہوں اوابین کے ختم قرآن۔ اوابین وہ نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے دنوں روزہ کھولا ہو تو لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں رہتی، پھر کسی چیز کی طرح کھا پی لیتے ہیں۔ اور میں نے ایسے آستانے بھی دیکھے ہیں پاکستان میں کہ رمضان شریف میں ان کی مسجدوں میں 3 ختم ہو رہے ہیں، ایک تہجد کا ختم، ایک اوابین کا ختم، ایک نماز تراویح کا ختم۔ وقت ہے آخرت کمانے کا۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ساری دنیا غافل ہے۔ اس غفلت کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دل میں حضور کی محبت بسا کر قرآن سے تعلق جوڑ کر آخرت کما رہے ہیں۔ درس قرآن پاک کی اس محفل کے انعقاد پر میں تمام منتظمین معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ کم از کم یہ محفل ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینے کی دعوت کو دیتی ہے۔ اس دفعہ جو درس قرآن منعقد ہوا ہے کہ ذی الحج کی آخری تاریخیں آج 29ویں رات ہے ذی الحج کی، اور 1 محرم یوم شہادت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج کے درس قرآن کو ہم حضرت فاروق اعظم کے نام منسوب کرتے ہیں۔ آج شادی وال کی آج کلادار کی اس مسجد سے آج انشاءاللہ عقیدتوں محبتوں کا گلدستہ مدینہ شریف بھیجا جائے گا۔ حاضری لگے گی کہ کس شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے سارے ثواب کرے نا تو فرشتے قبر میں جا کے نام لے کے بتاتے ہیں فلاں نے فلاں تحفہ تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو آج انشاءاللہ کلادار کی اس مسجد سے عقیدتوں کا گلدستہ مدینہ شریف بھیجا جائے گا۔ جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، میں نہیں تھا حضور کی خدمت کرتا، آپ لوگ نہیں تھے حضور کا ساتھ دیتے، جب میں اور آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، اس مشکل دور میں جن لوگوں نے حضور کی خدمت کی ہے وہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں؟ میں اور آپ تعریف کریں نہ کریں، اللہ ان کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو پہل کر کے سبقت لے گئے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے انداز میں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن سے اللہ راضی ہے، آج کا کوئی شخص راضی نہ بھی ہو تو کوئی نقصان۔
پاکستان میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جو شروع حضور کے وصال کے بعد ہوتا ہے. انہیں کہنا حضور کے وصال سے پہلے کے واقعات بیان کریں، وہ نہیں کرتے. وہ حضور کے وصال کے بعد کے واقعات سے ان کا مذہب شروع ہوتا ہے. تاریخ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ مذہب بیان کر رہے ہیں. فتنوں کے دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا. کسی نے عدالت میں کیس کیا، مدعی نے کہا فلاں زمین میری ہے، جج نے کہا ثابت کرو کہ تمہاری ہے. وہ اخبار کی خبر لے آئے کہ اخبار میں آیا کہ یہ زمین میری ہے، تو کیا جج مان لے گا؟ اخبار کی خبر پہ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے؟ اگر اخبار کی خبروں پہ فیصلے ہونے لگیں تو پھر عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں. عدالتیں بند کر دیں، اخبار میں خبر چھپوائیں اور چیز پہ قبضہ کر دیں. اخبار کی خبروں پہ فیصلے نہیں ہوتے. صحافی جھوٹی خبر بھی لکھ سکتے ہیں. عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہاں گواہیاں ہوں گی، وہاں ثبوت ہوں گے، ثبوتوں کا جائزہ لیا جائے گا. اگر واقعتاً بندے کا حق ثابت ہوا تو پھر جج اس کے حق میں فیصلہ دے گا. جو حیثیت اخبار کی خبر کی ہے وہی حیثیت تاریخ کی کتابوں کی. تاریخ کی کتابوں پر صحابہ کرام کو نہ چیک کریں کہ ان کی شان کیا ہے. صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، حدیث کی روشنی میں. میری کیا اوقات ہے میں ان لوگوں کی شان بیان کر سکوں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں کسی کی تعریف کروں مجھے غلطی لگ سکتی ہے، بندہ تعریف کے قابل نہیں، میں نے تعریف کر دی، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ جس کی تعریف کرے، اللہ غلط تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ تو ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ ایمان کا ماڈل ہے. قیامت تک اس کا ایمان قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائے. صحابہ کو ایمان کا نمونہ بنایا گیا، ایمان کا ماڈل بنایا گیا جو صحابہ کی طرح ایمان لائے، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہو. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو ان کی پیروی کرے ان پہ اللہ راضی ہے. پیچھے چلنے والوں پہ اللہ راضی ہے تو آگے چلنے والوں کی شان کیا ہو. سینکڑوں آیتیں ہیں جن میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی. اس لیے پیشہ ور وائزوں سے نہ سنے کہ صحابہ کون ہیں. وہ کتنے ظالم ہیں جو پیسے لیے بغیر امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، پیسے لے کے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. وہ وفادار ہے امام حسین جو خون حسین کو بیچ رہے ہیں، جو کربلا کے ذکر کو بیچتے ہیں. میں نے 35 لاکھ لینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 40 لاکھ لینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 50 لاکھ لینا ہے، 10 دن پڑھنا ہے. اور بغیر پیسے لیے امام حسین کا ذکر نہیں کرتے. اتنے پیسے ان یزیدیوں نے نہیں کمائے تھے جنہوں نے کربلا میں تلوار چلائی ہے. وہ بہت ظالم تھے، دوزخی ہیں، وہ بدبخت ہیں. وہ جنہوں نے کربلا میں تلواریں چلائی انہوں نے تھوڑے پیسے کمائے ہیں. یہ جو اشرے پڑھ کے کما رہے ہیں نا، یہ ان یزیدیوں سے بھی بڑے ظالم ہیں. یہ ان یزیدیوں سے بھی بڑے ظالم ہیں. یہ مقصد حسین پہ تلوار چلا رہے ہیں. ان یزیدیوں نے وجود حسین پہ تلوار چلائی تھی. یہ جو پیسے لے کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، پیشہ ور وائز، پروفیشنل وائز، یہ مقصد حسین کو ذبح کر رہے ہیں. یہ امام حسین کا جو مقصد تھا اس پہ تلوار چلا رہے ہیں. یہ دین کو ذبح کر رہے ہیں. دین پیشہ ور وائزوں سے نہ سیکھیں، دین قرآن سے سیکھیں، حدیث سے سیکھیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جامع ترمذی میں. پہلے میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں قرآن پاک کی، اب ایک حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اتقوا اللہ فی حق اصحابی،
میرے صحابہ کا جو حق ہے نا تمہارے اوپر، اس کا خیال رکھنا۔ صحابہ کا حق ہے امت کا ہے، جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، ہمیں بھی ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے وصال کے بعد اپنی زبان کے تیر نہ ان کی طرف پھینکنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جسے میرے ساتھ محبت ہے وہ صحابہ سے بھی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کی محبت حضور کی محبت، صحابہ کا بغض حضور کا بغض۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں حضور کی دشمنی ہے وہ صحابہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن آذانی فقط ومن آذاہم فقط آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے۔ تو جب کسی محفل میں پڑھنے والا صحابہ کو گالی دیتا ہے، اذیت کس کو دیتا ہے؟ وہ ملک پاکستان جو رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے اس میں حضور کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جب کوئی صحابہ کو تبرہ بازی کرتا ہے، اذیت اللہ کے رسول کو، یہ تو میرے وفادار تھے، یہ تو میرے صحابی تھے اور تم ان کو گالی دے رہے۔ جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے وہ اللہ کے رسول کو اذیت دے رہا ہے، اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ محرم میں محفلیں کریں، ہم اس سے نہیں منع کرتے، آپ کا حق ہے پاکستان میں آپ محفلیں کریں، لیکن محرم میں جو محفلیں ہوں ان میں شان اہل بیت بیان کریں، مقام اہل بیت بیان کریں، عظمت اہل بیت بیان کریں، شہادت نواسہ رسول بیان کریں، صبر حسین بیان کریں، استقامت حسین بیان کریں۔ میں 5 سال پنجاب امن کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، مشرف کے دور میں لاہور میں میٹنگ تھی گورنر خالد مقبول کے پاس، تو ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ نے کہا، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی امن کمیٹی کے ممبر تھے، ہمارے بزرگ نے کہا شان اہل بیت بیان کریں محرم میں، صحابہ کو گالی نہ دیں۔ تو ان کا ایک ذاکر کھڑا ہوا، اس نے کہا جب تک ہم صحابی کو گالی نہ دیں ہماری محفل کا مقصد ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر تم محفل ذکر حسین کے لیے کرتے ہو یا اذیت مصطفیٰ کے لیے کرتے ہو؟ اگر صحابہ کو گالی دی جائے تو اللہ کے رسول کو محفل کرو پر اس میں حضور کی اور حضور کی آل کی شان بیان کرو، صحابہ کو گالی دے کے اللہ کے رسول کو اذیت۔ اور اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے ہمارا حق بنتا ہے ہم تھانے جا کے رپورٹ کریں یہ بندہ حضور کو اذیت دے، یہ بندہ اللہ کے رسول کو اذیت دے رہا ہے۔ جس محفل میں کوئی صحابہ کو گالی دے ہمارا حق ہے، آئین نے ہمیں حق دیا آپ تھانے جا کے رپورٹ کریں یہ بندہ امن کو خراب کر رہا ہے۔ جو صحابہ کو گالی دے وہ کس کو اذیت دے رہے ہیں؟ تقریر میں کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ بول رہے ہیں، میری جان قربان ہو اس خواب کے ذرے پہ جس نے حضور کے نام ہے۔ کوئی حضور کو اذیت دے ہماری جوانیوں پہ لعنت، کوئی حضور کو اذیت دے اور ہم بول نہ سکے ہماری زندگیوں پہ لعنت ہے۔ اللہ کے رسول کو کوئی اذیت دے اور ہم شعور نہ بیدار کر سکے، صحابی کو گالی دینا حضور کو اذیت دینا۔ اور حوالہ دے رہا ہوں یہ ترمذی شریف 7 کی حدیث، ہر صحابی شان والا ہے، کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی شان والا ہے، لیکن آج آپ جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایسے صحابی ہیں جنہیں حضور نے بھی مانگا۔ حضور دعا مانگے یا اللہ عمر عطا کر دے، آج کوئی حضرت فاروق اعظم کی بے ادبی کرے
وہ کس کی دعا پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اپنے بیگانے سب کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی, اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب, پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے, اور اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم نے دعا مانگی, پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. اگر فاروق اعظم اسلام کے لیے فائدہ مند نہ ہوتے حضور دعا ہی نہ کرتے. اگر فاروق اعظم اسلام کے لیے فائدہ مند نہ ہوتے اللہ دعا قبول ہی نہ کرتا. اللہ وہی نازل فرما دیتا, محبوب جسے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, اللہ دعا قبول ہی نہ کرتا. حضور جانتے ہیں آئندہ کیا حالات ہوں گے, اللہ نے حضور کو علم عطا کیا. آئندہ کے حالات اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا ہے, حضور جانتے ہیں. اگر فاروق اعظم حضور کے وصال کے بعد اسلام کے لیے اور حضور کی آل کے لیے نفع بخش نہ ہوتے, نہ حضور دعا کرتے نہ اللہ دعا قبول کرتے. جب حضور نے عمر کو مانگا ہے اللہ نے عمر عطا کر دیے ہیں, اس کا مطلب ہے فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہیں, بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہیں. بعض لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے آ رہے تھے حضور کو شہید کرنے, راستے میں کسی نے کہا گھر کی خبر لو, وہ گھر میں بہن کلمہ پڑھ چکی تھی, ان سے قرآن سنا, واپس آئے اور اسلام قبول کیا. یہ روایت موجود ہے کتابوں میں, پر ضعیف ہے, موضوع نہیں بیان ہو سکتی, یہ ضعیف ہے. لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے, اور سارا زور لوگ اس پہ دے رہے ہیں. بعض محدثین نے دوسری روایت بیان کی ہے کہ میرے آقا کریم حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے, فاروق اعظم پشت کی طرف سے آئے, کچھ دیر قرآن سنتے ہوئے رونے لگے قرآن سن کے, اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ نے کلمہ پڑھا. یہ روایت بھی موجود ہے, پر یہ بھی ضعیف ہے. دو روایتیں جو بیان ہوتی ہیں نا حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کا واقعہ, یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. ہاں کثرت اسناد سے ضعف دور ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. جو احتیاط کرنے والے محدثین ہیں انہوں نے کہا بدھ والے دن حضور نے دعا مانگی ہے, واقعہ کوئی نہ بیان کرو, بدھ والے دن حضور نے دعا مانگی ہے, جمعرات والے دن عمر آ گئی ہے اسلام قبول کرنے. مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا. بس اتنی سی بات ہے, حضور نے دعا مانگی ہے, اللہ نے حضرت فاروق اعظم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے, وہ آ گئے اسلام. بات سمجھ آ گئی آپ؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں, حدیث وہ موضوع نہیں ہے, کھڑی ہوئی نہیں ہے, روایت موجود ہے کتابوں میں, اور ضعیف ہے, اس لیے اس پر زیادہ زور نہ دیں. احتیاط اسی میں ہے, حضور نے دعا مانگی عمر آ گئی, دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. مصطفیٰ کی دعا کا اثر دیکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا. حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے, نماز کا وقت آیا. المعجم الکبیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں ہماری استطاعت نہیں تھی کہ ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھتے, اور جس دن عمر نے کلمہ پڑھا ہے نا ہمیں طاقت مل گئی. کعبے کے سامنے پہلی نماز ہمیں پڑھائی ہے تو فاروق اعظم نے پڑھائی. یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بے شک ہم حق پہ ہیں. یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ آج ہم حرم میں کعبے کے سامنے نماز پڑھیں گے, میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک طرف, دوسری طرف حضرت امیر حمزہ, جو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا. یہ دونوں شیر 40 مسلمانوں کو لے کے گئے ہیں. ایک طرف امیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہیں, ایک طرف فاروق اعظم, اور مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا, ہر آنے والا دن اسلام ترقی پا رہا ہے, اسلام قوت پا رہا ہے.
اور ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے مبارک آپ کو دیتے ہیں عمر آپ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر آپ کا غلام بن گیا۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں میرے آقا کریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، زبان اقدس سے، اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ اس محفل میں تھے سب کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ ابو جہل نے کہا چند مسلمان ہیں، آج اتنی اونچی آواز سے کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر؟ بتایا گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی، آج اسلام کو طاقت مل گئی ہے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر نے کیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر نے کیا۔ جو در کعبہ کو کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کسی پیشہ ور وائز سے نہ پوچھے، اللہ کے رسول کی زبان سے پوچھے۔ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کی کیا شانیں بیان فرمائی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ابواب ہیں حدیث کی کتابوں میں، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو باب ملے گا شان فاروق اعظم، مناقب فاروق اعظم، بغیر نہیں کہ میں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں، صرف ایک روایت ان میں سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قد کان فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن من امتی احد فعمر منهم او کما قال۔ فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، وہ نبی نہیں تھے، امتی تھے، لیکن ان کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، انہیں الہام ہوتا تھا۔ فرمایا میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب۔ سبحان اللہ۔ آج کل سارے مذہب کے لوگ جتنے بھی مسالک ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ یہ اذان کا جو حکم آیا ہے کس کے مشورے کے بعد آیا ہے پتہ ہے؟ نماز فرض ہوئی، جماعت واجب ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کیسے اکٹھا کیا جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ کسی صحابی نے کہا آگ جلائیں، کسی نے کہا ناقوس بجائیں، حضرت فاروق اعظم نے کہا اذان پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کا مشورہ پسند کیا گیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر کی زبان پر فرشتے پہنچے۔ اذان چاہے وہ کوئی بھی دیتے ہیں، اذان کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن اذان کس کے مشورے پہ شروع کی گئی ہے؟ فاروق اعظم مشورہ دے رہے ہیں، اللہ حکم نازل کر رہے ہیں، عمر کا مشورہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے، اللہ نے جبریل بھیج دیا، عمر کا مشورہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے جبریل کو آیتیں دے کے بھیج دیا، عمر ٹھیک کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ یہی میرا فیصلہ ہے جو عمر کہہ رہا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان میں حق بولنا۔ سبحان اللہ۔ یہ پردے کے احکامات عورتوں کے لیے، یہ شراب کی حرمت کے احکامات، اور یہ اسی طرح اذان کے احکامات۔ حج کرنے جائیں تو طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا حکم، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا اس کے پاس جا کے حاجی دو نفل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے آپ کو مانگا تھا، مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں یہاں دو نفل پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی خواہش رب کی بارگاہ میں مقبول۔ فاروق اعظم کس درجے کی ہستی؟ عام طور پہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو لوگ اس کو ہی بس سمجھتے ہیں کہ آپ میں جلال ہے، ٹھیک ہے فاروق اعظم میں بڑا جلال تھا، لیکن حضور کے دشمنوں کے لیے جلال تھا۔ باقی حضرت فاروق اعظم بڑے نرم دل تھے، روتے تھے، نماز پڑھاتے ہیں خود بھی رو رہے ہیں، سارے نمازی رو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا سلام پھرتے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے، آج کوئی نمازی ایسا ہے جو رویا نہ ہو۔
حضرت فاروق اعظم بھی رو رہے ہیں، سارے نمازی بھی رو رہے ہیں. آپ بڑے درد دل تھے. جب میرے آقا کریم نے نبوت کا اعلان کیا مکے میں 17 یا 18 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان ہائی ایجوکیٹڈ لوگوں میں ایک حضرت فاروق اعظم. ہمارے علاقے میں ایک زبان کبھی پائی جاتی تھی سنسکرت. آج کل کوئی ماہر ہے اس کا سنسکرت، آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں سنسکرت؟ نہیں بول، کیونکہ زبان ہی ختم ہو گئی. تورات جس زبان میں نازل ہوئی نا وہ زبان ختم ہو چکی تھی. ایک کاغذ پہ تورات کی آیتیں لکھی ہیں فاروق اعظم پڑھ رہے. حدیث ہے اس میں. فاروق اعظم اس دور کے صرف پڑھے لکھے نہیں بلکہ ہائی ایجوکیٹڈ جو بڑے پڑھے لکھے تھے ان میں آپ کا شمار ہو. اس دور کے صرف پڑھے لکھے لوگوں میں فاروق اعظم نہیں تھے بلکہ اس دور کے جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں حضرت فاروق اعظم شامل. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شانیں، بڑی صلاحیتیں، بڑی استعدادیں عطا کی تھی. میرے آقا کریم کا وصال ہوا، پہلے خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر جو اسلام کے دشمن تھے. حضور کے وصال پر وہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، دین مٹا سکتے ہیں. فتنے اٹھے. حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں سارے فتنے ختم کیے، مضبوط خلافت کی بنیاد. حضرت صدیق اکبر اگر صرف وہ علاقے ہی سنبھال لیتے جن پر حضور نے حکومت فرمائی اور ریاست مدینہ میں وہ شامل تھے جب حضور کا وصال ہوا، حقیقی طور پہ تو اللہ نے کائنات میں حضور کو سلطنت عطا فرمائی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. بظاہر حضور کے وصال کے وقت جو علاقے ریاست مدینہ منورہ میں تھے صدیق اکبر اگر ان کو سنبھال لیتے بڑا کارنامہ تھا. پر صدیق اکبر نے تو نہ صرف ان علاقوں کو سنبھالا ہے بلکہ اور ملک فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم خلیفہ بنے. آپ نے 10 سالوں میں جتنا علاقہ فتح کیا ہے اگر اسے ہر دن پر تقسیم کریں، 10 سال آپ نے حکومت کی ہے، جو علاقہ آپ نے فتح کیا ہے ہر 3 دن کے بعد ایک شہر آپ نے فتح کیا. سبحان اللہ. 10 سال حکومت کی ہے، ہر 3 دن کے بعد آپ ایک شہر فتح کیا. 3600 ممبر آپ نے مسجدوں میں بچھوائے، 4000 مسجدیں آپ نے بنوائی. سبحان اللہ. جو بندہ ایک مسجد بنوائے اس کی بڑی شان ہے، تو جو 4000 مسجدیں بنوائے. ایران، عراق، فلسطین، مصر، شام یہ سارے صوبے تھے، ان پر اکیلے حکومت کر رہے تھے فاروق اعظم. آئیے جو بڑے بڑے ملک ہیں نا، ایران ایک صوبہ تھا فاروق اعظم، عراق ایک صوبہ تھا فاروق اعظم، فلسطین ایک صوبہ تھا فاروق اعظم. 60 اسلامی ملکوں کے حکمران، اس وقت جو 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں ان کے حکمران مل کے وہ کام نہیں کر سکے جو اکیلے فاروق اعظم نے سبحان اللہ بغیر جنگ کے فلسطین فتح کیا. تو ہم تو صرف ایک پہلو بیان کرتے ہیں کہ اسلام پھیل رہے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں. تاریخ پڑھے تو اس میں دوسرا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ جن علاقوں کو آپ فتح کر رہے ہیں نا وہاں جن کی پہلے حکومت تھی وہ سارے جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہماری سیاسی طاقت ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کی بڑھ گئی ہے. ان علاقوں میں جو پہلے مذہب پائے جاتے تھے وہ مذہبی طاقتیں بھی سارے جوڑ کے بیٹھی. انہوں نے کہا ہمارا مذہب ختم ہو گیا ہے، اسلام پھیل گیا ہے. تو اس دور کی سیاسی اور مذہبی طاقتیں سارے جوڑ کے بیٹھی، کسی طرح عمر کو روکو، اگر چند سال اور عمر حکومت کر گیا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. تو اس دور کی جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، وہ ساتھ جوڑ کے بیٹھی کسی طرح عمر کو روکو. آج بھی ولیم نیور، مائیکل ایچ ہارٹ، یہ غیر مسلم مورخ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اگر فاروق اعظم چند سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا.
اس طرح آپ تیزی سے علاقے فتح کر رہے ہیں. آپ کا تدبر، نظم و نسق، عدل و انصاف، اتنی شہرت ہو گئی اس کی. کرائے کا ایک قاتل خریدا گیا. اب دشمنوں کی جو مذہبی اور سیاسی طاقتیں ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کیا عمر کو راستے سے ہٹاؤ. کرائے کا ایک قاتل خریدا گیا. ابو لولو فیروز اس کا نام ہے. مدینہ منورہ میں آیا ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے منافق ہے، کافر ہے، آتش پرست. فجر کی نماز پڑھانے آپ مسجد نبوی میں آئے. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک شہید ایسا ہے جو مصلی نبوی پر شہید ہوا ہے. ایک شہید ایسا ہے جو شہید محراب نبوی، شہید مسجد نبوی. نماز پڑھانے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ حضور کے مسلم. وہاں وار ہوا ہے، وہاں زخمی ہوئے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے کہ آپ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں یا 26 لاج کو. بعض کہہ رہے ہیں 26 کو، بعض کہہ رہے ہیں 27 کو. 27 کو یا 26 کو آپ زخمی ہوئے ہیں، شہید آپ یکم محرم کو، تدفین یکم محرم. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں؟ 21 رمضان. لیکن آپ 21 رمضان کو زخمی نہیں ہوئے، زخمی آپ 19 رمضان، شہید 21 رمضان. تو جب ہم آپ کا یوم شہادت بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں 21 رمضان. اسی طرح فاروق اعظم زخمی پہلے ہوئے ہیں ذی الحج کے آخری دنوں میں، لیکن شہید کس دن ہوئے ہیں؟ یکم محرم. فجر کی نماز پڑھانے مصلی پہ آئے. وہ جو کرائے کا قاتل تھا اس نے آگے بڑھ کے آپ کے پیٹ پہ وار کیا. آپ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے. صحابہ نے اس قاتل کو پکڑ لیا. کچھ امیر المومنین کی طرف بڑھے کہ آپ کو اٹھا کے گھر لے جائیں. آپ نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھو، نماز پڑھا. صحابہ نے کہا آپ زخمی ہیں، پہلے آپ کو گھر چھوڑ کے آئیں گے. فرمایا میرے زخموں کی فکر نہ کرو، اپنی نماز کی فکر. کس کی فکر کرو؟ کس کی فکر کرو؟ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، مسلمانوں کا خلیفہ زخموں پہ ہاتھ رکھ کے دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھو، نماز پڑھو. اپنی جان سے زیادہ نماز کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا. دوسرے دن مصبر کے پتہ کرنے، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت مصبر رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں میں جب حضرت فاروق اعظم کی عیادت کرنے آپ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا آپ کا پورا بدن چادر سے ڈھکا ہوا ہے، چہرے پہ بھی چادر ہے. کچھ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کیا امیر المومنین شہید ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، شہید نہیں ہوئے، سانس چل رہی ہے، لیکن آپ غشی کی حالت میں. ہم آواز دیتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، اس لیے ہم نے چہرہ ڈھانپ دیا. کلادار کے مسلمانوں ذرا دل تھام کے سننا. حضرت مصبر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی حضرت فاروق اعظم کو سب سے زیادہ نماز کی فکر کرتے ہوئے دیکھا. میں نے صحابہ سے کہا تم آواز دیتے ہو، فاروق اعظم آنکھیں نہیں کھولتے. اگر اس وقت تم یہ آواز دو نا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے عمر آنکھیں کھول دے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے تم آزمائش کر کے دیکھ لو، آواز دو، شاید آپ آنکھیں کھول لیں. حضرت مصبر نے آواز دی، امیر المومنین اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے آنکھیں کھول دی، چہرے سے چادر ہٹ. آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے نماز کے لیے بٹھاؤ. اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ضائع کرتا. وہ بڑا ظالم ہے جسے رب بلائے قرب کے لیے اور وہ نہ جائے، وہ ظالم. آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے اٹھاؤ. مصور کہتے ہیں میں نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھیں نماز کا ذکر آیا تو امیر المومنین کی غشی دور ہو گئی، آنکھیں کھل گئی. میں ان الفاظ والی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جنہیں آخرت کی فکر تھی.
میرے آقا کریم نے انہیں مانگا تو کس کے لیے مانگا؟ اسلام کے لیے. کس کے لیے مانگا؟ پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کر کے دکھایا ہے. سنی ہے شیعہ کوئی بھی ہے وہ اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا. ایران فتح فاروق اعظم نے کی ہے, فلسطین فتح فاروق اعظم نے کی ہے. یہ بڑے بڑے ملک عراق مصر کسی مسلک سے بندے کا تعلق ہے یہ مانتا ہے کہ یہ علاقے انہی صحابہ نے فتح کیے ہیں اور فاروق اعظم کے دور میں یہ علاقے فتح ہوئے ہیں. کہ فاتح روم و ایران فاروق اعظم. حضور نے کس کے لیے آپ کو مانگے؟ اسلام کے لیے. ذرا اللہ کی رضا کے لیے آپ بولے اللہ پر راضی ہو. حضور نے مانگا ہے فاروق اعظم کو تو کس کے لیے مانگا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ذکر نکو رفتگان دارد ثواب. جو نیک بندے گزر گئے ان کا ذکر کرو تمہیں ثواب ملے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. حضور نے فاروق اعظم کو کس کے لیے مانگے؟ اسلام کے لیے. پھر فاروق اعظم نے ثابت کیا ہے کہ میں دعائے رسول کا مصداق. اللہ نے پھر ان کے وجود سے اسلام کو شانیں دی ہیں. اب جو ان پہ حملہ کر رہے ہیں وہ کس پہ حملہ کر رہے ہیں؟ اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ذاتی طور پہ تو آپ کی قمیص کو پہنا دے گے, آپ تو کوڑے کا سرانہ بنا کے سو جاتے تھے, تکیہ کوڑا رکھ کے اس پہ سر رکھ کے سو. دشمنی تھی تو اسلام کے ساتھ. وہ ابو لولو فیروز جس نے آپ پہ حملہ کیا اس نے اسلام پہ حملہ کیا ہے. اور آج کوئی فاروق اعظم کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بھی اسلام پہ حملہ کرتا ہے. اللہ ہمیں فاروق اعظم کے غلاموں میں شامل, آمین, ادب کرنے والوں میں شامل. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.